السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ صدقہ دینے کے کیا فوائد ہیں، کیا اس کے حقیقت میں کوئی فائدے ہیں یا بس لوگ کہتے ہیں، یا لوگوں کی کہنے کی بنیاد پہ ہمیں صدقہ دینا چاہیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا شوشہ کرنے کے لیے یا سوشل میڈیا میں دکھانے کے لیے کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، یعنی جو صدقہ دینے والے مرد اور خواتین ہیں اور انہوں نے اللہ کے لیے ایک اچھا سا قرضہ دیا ہے، یضاعف لهم، اس میں اللہ تعالیٰ زیادتی کر دیتا ہے، اس میں بہتری لا دیتا ہے، اس کو ڈبل ٹرپل بنا دیتا ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور بے شک ان کے لیے ایک بہت ہی بہترین اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرید بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ سف اللہ بھائی، ویری نائس ٹو سی یو۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، جو چیریٹی ہے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں بھی کہتے ہیں کہ یو ول ناٹ ایبل ٹو اٹین اینی گڈ، ٹھیک ہے، unless you spend in the way of Allah for what you love for yourself۔ آپ اس وقت تک اس ریوارڈ کے یا اس گڈنس پہ نہیں پہنچ سکتے، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اس میں سے خرچ کرو جو آپ کو اپنے لیے پسند ہو، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں کو لگتا ہے کہ یار جو چیریٹی ہے یا یہ جو آرگنائزیشن مانگ رہی ہیں، سو پروبیبلی شاید اس میں آرگنائزیشنس کا فائدہ ہے، ان کا اپنا پرسنل فائدہ نہیں۔ تو آج ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے جس سے چیریٹی کرنے سے ایک انڈیویجول کا کیسے فائدہ ہے۔ اچھا، جو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بیمار لوگوں کو صدقے سے شفا دو۔ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ یار آپ کی فیملی میں کوئی بیمار ہو گیا بالکل، اور اس کا کوئی کیور نہیں ہو رہا، تو آپ چیریٹی کرنا شروع کر دو، اللہ، تو ایک جو بیمار بندہ ہے وہ کیا ہو جائے گا، اسے عذاب ہو جائے بالکل، گا۔ جیسے آپ نے جو حدیث فرمائی داؤ مرضاکم بالصدقہ، ہاں، اپنے مریضوں کی جو دوائی کے لیے یا ان کی شفا کے لیے آپ صدقہ کرو، کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں بالکل ہے نا، اسی لیے یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ جب آپ اللہ کے لیے صدقہ دیں گے تو شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو اللہ نے جب اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ میسج پہنچا دیا ہے کہ whenever you will do صدقہ I will heal your problems۔ ایک سعودی جرنل میں نا یہ سٹوری آئی کہ ایک بندہ تھا جس کی والدہ بیمار تھی اور وہ اپنی والدہ کے لیے باہر کچھ میڈیسنز لینے گیا۔ اچھا، تو اس نے دیکھا کہ یار میری امی تو بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، تو جب وہ باہر گیا، آئی سی یو سے باہر گیا اور میڈیسنز لینے گیا، تو اس نے راستے میں ایک بلی دیکھی اور وہ بلی اسے لگا کہ یار اس کو بھوک لگے گا، وہ سور کے اندر دوبارہ گیا، اس نے اس کو نا ملک دے دیا اور وہ بلی پینا شروع کی۔ کہتے جب میں واپس آیا تو مجھے لگا کہ میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی، لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم نے انہیں آئی سی یو سے شفٹ کر دیا کیونکہ شی از فیلنگ بیٹر۔ اللہ، اچھا، پھر انہوں نے ڈفرینٹ ریزنس بتائیں، ڈفرینٹ اسٹوریز بتائیں، اور ایک ایسی اسٹوری بھی تھی ایک بندے کے اوپر جس کو اسکن کی پرابلم تھی اور کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا اسکن کا۔ وہ کسی عالم کے پاس گیا، عالم نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم ڈفرینٹ ایریاز میں نا کنویں کھدوانا شروع کرو، اور کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں نے وہ اماؤنٹ زیادہ کی تو اس بندے کی اسکن کی پرابلم ریزالو ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن اس میں ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقص مال من صدقہ، یعنی جو بندے بھی صدقہ دیتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے مال میں کمی آ گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں ماشاءاللہ برکت ڈال دیتا ہے اور رحمتوں کی بارشیں کر دیتا ہے۔ اور آج کل دیکھیں اگر ہمیں لگتا ہے نا ہمیں کرونک ڈیزیزز ہیں، ہماری شوگر ہے، کسی کو فیملی میں کینسر ہو گیا یا جو پرومیننٹ کوئی کوما سے نہیں نکل رہا، آپ یہ صدقہ کر کے تو دیکھو، ٹھیک ہے، ٹرائی تو کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کیور کرے گا۔ جو حدیث ہے آپ تو اس کو ریئیکٹ کر ہی نہیں سکتے، آپ کا پرسنل ایکسپیرینس جو مرضی ہو، دس از دی ایبسولوٹ ٹروتھ۔ بالکل، سیکنڈ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقے کی وجہ سے آپ پہ کلیمٹی یا جو ہارڈ شپ ہے اس کو آسان کر دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی طرح دیکھیں نا حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی قیامت کے دن کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا سوائے ایک سایہ ہوگا، اور اس سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کی صفات یہ ہیں۔ اس میں سے ایک شخص کون ہے؟ وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یعنی ایک وہ شخص ہوگا جس نے صدقہ دیا ہے، لیکن صدقہ کس طرح دیا؟ اس طرح دے کہ اس نے دائیں ہاتھ سے دیا ہے چھپا کے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا دیا۔ یہ سیکریٹنس آف صدقہ ہے۔ شیخ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا کہ کچھ جگہوں پہ صدقہ اوپنلی دینا
encouraged ہے بالکل اور وہ in a case of زکوٰۃ ہے. So for instance جو زکوٰۃ ہے یا اگر آپ یہ دیکھو کہ آپ اوپنلی دینے سے باقی لوگ بھی موٹیویٹ بالکل بالکل جیسے قرآن میں ہے نا سرًا وعلانیہ. تو آپ وہ دو. یہ نہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیشہ چھپا کے دو, لیکن on the other hand do not go to that extreme کہ یار آپ نے چیریٹی کی ہے اور آپ کو یہ ہے کہ یار میرے اب ٹکٹ چلیں گے ڈفرینٹ ٹی وی چینلس پہ اور اس کے بعد میری واہ واہ ہوگی یا میں کوئی پولیٹیکل لیڈر مجھے ایکسیپٹ کرے گا کیونکہ میں نے اتنی زیادہ چیریٹی کر لیا. دیکھو آپ نے چیریٹی کرنی ہے صرف اللہ کے لیے, چاہے لوگوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ, اور ان دی اینڈ چیریٹی کرنے کے بعد ریوارڈ بھی اللہ نہیں دینا, لوگوں نے ریوارڈ نہیں دینا. اس طرح نہیں کرنا کہ یار کسی کے ساتھ اچھائی کی اور اس کو پھر اپنا غلام بنا لیا یا بار بار اس کو تانے دیے کہ دیکھو اس وقت میں نے کیا تمہارے ساتھ کیا تھا. اللہ دیکھیے اس میں ایک اور میں آپ کو اسٹوری بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لوگوں سے کہا کہ صدقہ دیو, خیرات کرو. تو کوئی خاص ایک دم بندہ کھڑا نہیں ہو, لیکن جب پہلا بندہ آیا اور اس نے صدقہ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سن سنتا حسنہ فلہ اجرہ ومثل من عمل بہ. یعنی جب کوئی صدقہ نہیں دے رہا تو پہلا بندہ جو آ کے دیتا ہے نا اس کو دیکھا دیکھی لوگ آ کے دینا شروع کر دیں. یعنی ایک ٹرینڈ نہیں بنا ہوا صدقہ دینے کا, لیکن ایک بندہ آ کے وہ ٹرینڈ شروع کرتا ہے تو جو بھی اس کے پیچھے آتا ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا. اور اسی طرح دیکھیے ایک اور بات جو آپ نے کہا, اس میں کوئی شک نہیں, آج کل کیمرے کا زمانہ ہے, ہر کوئی ماشاءاللہ پکچر لے رہا ہے, ویڈیوز بنا رہا ہے, لوگوں کو دے رہا ہے. دیکھیں دو چیزیں اس میں, دو ہمیں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ دیکھیں آج کل لوگوں میں ایک امانت داری کی کمی ہے, لوگ ایک دوسرے پہ ایک دم جلدی ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ کرنا بھی نہیں چاہیے. صاف بات ہے ہمارا معاشرہ اس طرح چل رہا ہے, لیکن اس ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ تصویریں کھینچتے, ویڈیو بناتے. چلیں اگر آپ تصویر ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں بھی یہ خیال رکھیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی عزت نفس مجروحہ, اس کی بھی کوئی رسپیکٹ ہے, کوئی ڈگنیٹی ہے. آپ نے اس کو زخم نہیں پہنچانا, آپ اس کو دے رہے ہیں, اس کے اوپر آپ یہ سمجھے کہ وہ بندہ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ آپ کا صدقہ قبول کر رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کے اوپر بڑا احسان کیا. اور اگر آپ تصویر بھی کھینچے تو پوچھ لیں, یہ لیگل اور شرعی اس کا رائٹ ہے. یہ آج کل ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے فوٹو شاپ کا زمانہ ہے, اور اس میں آپ ایڈٹ کر کے بلر بھی کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور شیخ جو اور چیزیں جو بینیفٹس ہیں, ایک تو یہ کہ صدقہ کرنے سے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. ہمیں ایک روایت ملتی ہے, ایک بندہ کیو کے اندر اسٹک ہو گیا اور اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کروایا کہ یہ میں نے چیریٹی کی تھی اور جو اسٹون ہے وہ موو ہو گیا. بالکل. پھر سیکنڈ جو صدقے کی امپورٹنس ہے جس کے لیے ہم صدقہ کرتے ہیں وہ ہے کہ یار دس از این انویسٹمنٹ فار ہیئر آفٹر. آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہو. جس طرح آتا ہے نا ایک ایونٹ آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ میٹ آیا, انہوں نے سارا میٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیا ایکسیپٹ فار اے پیس آف فلیش. تو انہوں نے پوچھا, ان کی جو میٹ تھی یا جنہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ان کی سلیو نے, کہ سارا تو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. انہوں نے کہا کہ یہی بچ گیا, باقی سب کچھ رہ گیا. سو شی واز انڈیکیٹنگ ٹوورڈز ہیئر آفٹر کہ دیکھو یہ تو میں نے سب کچھ سیو کر لیا, اب صرف یہ والا پیس رہ گیا. اور سیکنڈلی دیکھیں اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں نا تو کئی دفعہ اگر آپ ریفلیکٹ بیک کریں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کہ دا لینڈ جہاں پہ مسجد نبوی بھی بنی ہوئی ہے اس کی جو پرچیزنگ تھی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب دیکھیں جو بھی بندہ مسجد نبوی میں جاتا ہے وہاں پہ عبادت کرتا ہے تو ان کا صالح ثواب ہے. سو اگر آپ اس طرح کا کوئی ٹریمنڈس ورک کرتے ہیں جس کا ایک امپیکٹ پڑے, جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے جو ڈیڈز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ایکسیپٹ فار 3 things. ایک جو نالج اس نے پروپوگیٹ کیا, اور سیکنڈ جو اس نے منی اسپینڈ کیا اور وہ یوٹیلائز ہو رہی ہو صحیح طرح سے, اور تھرڈ ہے کہ اس کی رائچیس سنس جو اس کے لیے عبادت دعا کریں. اور اسی طرح حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الغضب او تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. یعنی صدقہ خیرات جو ہے یہ اللہ کے غضب کو کم کرتی ہے اور جو گناہ ہے اس کو چھپا دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, جیسے کہ پانی آگ کو کرتی ہے. تو یہ صدقہ خیرات بھی ایک انداز میں آپ اس سے اللہ کی رضامندی حاصل کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں, جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور. یعنی آپ کے لیے اور آپ کے یا کسی اور نے کوئی وصیت کی ہے یا صدقہ جاریہ چھوڑا ہے, وہ اس کے لیے قبر میں جو اس کی عذاب ہے اس کے کمی کی وجہ بنتی ہے. سیف اللہ بھائی یہاں پہ کچھ لوگ نا بس ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں. غلطی یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پریفرنسز بنا لی ہوتی ہیں
جس طرح کسی کو کھانا کھلا دینا, کسی کو دعائیں لے دینی, اور وہ اسی کو صدقہ سمجھتا ہے. ٹھیک, although کوئی میجر کام بھی ہو ہوتا ہے. پھر میں نے سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ڈسٹنٹ ریلیٹیوس تو بہت غریب ہوتے ہیں, لیکن وہ انہیں سپورٹ کرنے کے بجائے کسی آرگنائزیشن کو سارے پیسے دے. دس از آلسو ناٹ گڈ. ان فیکٹ ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اور صدقہ بھی ہو جائے گا, بھی ہو جائے گی, دونوں چیزیں ہو جائیں گی. اسی طرح دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. میں نے دیکھا کچھ لوگ مثلا اپنے امپلائیز پر یا اپنے جو ان کے تحت کام کرنے والے خادم یا خادمہ یا نوکر چاکر ہیں, ان کے اوپر کچھ احسان کرتے ہیں, ان کے اوپر کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں, لیکن کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ان کے اوپر احسان جتاتے ہیں. ان کو بولتے تمہیں یاد ہے میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا, تمہارے ساتھ یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, وہ ایک ایک کر کے گنواتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. اپنے صدقات کو باطل نہ کرو, ختم مت کیجیے. کس سے؟ اذیت پہنچا کے, جس کے اوپر آپ نے صدقہ دیا اور اس کے اوپر احسان جتا کے کہ یار میں نے تمہیں یہ کیا تھا, میں نے تمہیں ڈبل ٹرپل دے رہا ہوں, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ شیخ اس کی تو بہت زیادہ نا, it's a very سبحان اللہ, it's a very beautiful concept. آپ کسی کو لون دیتے ہو, وہ لون آپ کا واپس کر دیتا ہے, پھر بھی آپ کو چیریٹی کا سوال ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اپنی بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ ڈالتے, آپ کے بچے کچھ کنزیوم کرتے ہیں, آپ کو چیریٹی کا سوال ملتا ہے. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے, یعنی کہ جو کنسیپٹ آف صدقہ ہے that is not only limited to money. Yes, that's it. It's not just a materialistic صدقہ. ٹھیک ہے, جو پورا اس کا ایسنس ہے وہ بہت زیادہ کمپلینس. کل معروف صدقہ, بے شک سے ہر اچھائی صدقہ. الابتسامۃ فی وجہ اخیک صدقہ, صرف مسکراہٹ, only smiling on other faces, it's صدقہ. آپ لوگ جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہو اسمائل کریں بالکل ارد گرد لوگوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو. نو ڈاؤٹ, کیونکہ اسمائل سے پازیٹیوٹی کی وائبس اور فیلنگز آتی ہیں, نو ڈاؤٹ. تو اس لیے ہر وقت اپنے یعنی آپ کے چہرے پہ کیا ہوتے ہیں, اور اللہ کے ہاں وہ صدقہ کنسیڈر ہوگا بالکل اگر آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا. شیخ بہت اچھا لگا. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.